آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے احسن القصص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا کی تھی اور اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج اسی احسن القصص کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں ہم قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین، ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصص سے متعلق پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی احسن القصص کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل میں نے گفتگو یہاں پر مکمل کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، قید میں تھے، اور قیدی ان کے جو ساتھی تھے ان سے بڑے متاثر تھے، اور ان قیدیوں میں سے 2 قیدی ایسے تھے جنہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کون سا تھا؟ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس سے جو ہے وہ اس سے جوس اس کا جو ہے انگور کا یا اس کا جو رس ہے یا اس کا جو شربت ہے وہ نکال رہا ہوں، یعنی انگور کا پانی کشید کر رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ اور دوسرے شخص نے یہ خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ روٹیوں کا ایک ٹوکرا جو ہے وہ میرے سر پر رکھا ہوا ہے، اور روٹیوں کا ٹوکرا لے کر جب میں جا رہا ہوں تو پرندے جو ہے وہ اوپر سے روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے چن رہے ہیں اور وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں افراد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی توحید ان کے سامنے رکھی، ان سے کہا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اب میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ جو شخص جو ہے جس نے کہ انگور سے شراب کشیدنے کا خواب دیکھا تھا اور بادشاہ کے دربار میں آیا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تمہیں جیل سے رہائی مل جائے گی اور تم بادشاہ کے دربار میں ملازمت پاؤ گے، اور بادشاہ کو ہمیشہ تم جو ہے وہ سرو کیا کرو گے، ان کو جام پلایا کرو گے۔ اور دوسرے شخص سے کہا کہ تمہیں ان قریب جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یعنی تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہاری لاش کو جو ہے وہ لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جو 2 خواب تھے، اس میں ظاہر ہے کہ جو دوسرا شخص تھا وہ تو پریشان ہوا، لیکن جو پہلا شخص تھا جو بڑا خوش تھا کہ اسے رہائی مل جائے گی، اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہیں رہائی ملے تو اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کر دینا۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ کوئی اور شخص تھا، اور عزیز مصر جو وزیر مملکت تھا جس نے جیل میں ڈالا تھا وہ ایک اور شخص تھا، اور عزیز مملکت سے اوپر جو ہے وہ بادشاہ تھا، بادشاہ پورے کے پورے ملک کا بادشاہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو میرا ذکر کرنا۔ خیر ایسا ہی ہوا، اس شخص کو صلیب دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، اور اس شخص کو رہائی مل گئی، اور رہائی ملنے کے بعد اسے بادشاہ کے دربار میں خاص ایک پوزیشن مل گئی، اور بادشاہ کا بالکل کلوز یہ ملازم بن گیا۔ بادشاہ کے لیے ہمیشہ چیزیں سرو کرتا تھا، خاص کر کے جام بادشاہ کے لیے بنایا کرتا تھا۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور اس کی بھول جانے کی وجہ سے کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ اس مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے، اور اس نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں، وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہیں جو خشک ہیں، اور 7 خوشے ہیں گندم کے جو کہ سبز ہیں، یعنی 7 دبلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک سبزے گندم کے خوشے، اور 7 جو ہے وہ سرسبز خوشے جو ہے وہ اس نے خواب میں دیکھا۔ اور اس نے صبح اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ۔ جتنے درباری وہاں بیٹھے تھے کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ جب بادشاہ نے بار بار اصرار کیا کہ مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے، تو وہ جو جام لے کر آیا ملازم، اسے ایک دم سے یاد آیا کہ خواب کی تعبیر تو جیل میں فلاں شخص نے میرے لیے بتائی تھی اور بالکل سچ بتائی تھی۔ تو اسے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جیل میں جاؤں اور آپ کے خواب کی تعبیر لے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی اور وہ جیل میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی شکوے کا اظہار نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ غلہ پیدا ہوگا، بہت غلہ پیدا ہوگا، ہر طرف کھیت ہی کھیت کے اندر اور ہر طرف اناج ہی پیدا ہوگا، لیکن اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں انتہائی بری طرح سے خشک سالی ہوگی اور اناج کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ چنانچہ وہ غلام جو ہے وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے یہ تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر سن کر بے حد خوشی ہوئی اور اس نے کہا کہ جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو چنانچہ غلام دوبارہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میری بے گناہی کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ میں بے گناہ ہوں اور مجھ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھے اس الزام سے بری کیا جائے، پھر میں باہر آؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ نے اس پورے واقعے کی تحقیق کی، عزیز مصر کو بھی بلایا گیا، زلیخا کو بھی بلایا گیا، اور سب سے تحقیق کر کے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور بادشاہ نے سرکاری طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ آپ بے گناہ ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بڑے عزت اور بڑے احترام سے بادشاہ سلامت کے دربار میں لایا گیا، جیل میں سے نکال کر۔ جب آپ بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ متاثر تھا آپ سے، اور بادشاہ نے آپ سے کہا کہ اب ایسی صورتحال میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، آپ کی یہ جو 7 سال آئیں گے جس میں فراوانی کے ساتھ غلہ پیدا ہوگا، اور اس کے اگلے 7 سال جس میں کہ خشک سالی ہوگی، اس کے اندر پہلے جو 7 سال ہیں اس میں جو غلہ پیدا ہوگا یا جو اناج پیدا ہوگا اسے پریزرو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اسٹاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلے 7 سال ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ بادشاہ کو یہ بات سمجھ تو آ گئی، لیکن اس نے کہا کہ یہ کیسے کیا جائے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تجویز دی کہ اگر آپ مجھے اس بات کا اختیار دے دیں اور مجھے اس کا پورا اتھورائز کر دیں پرسن، تو میں یہ ساری چیزیں مینیج کر لوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سلطنت کے سارے اختیارات دے دیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سمبولیکلی وہ بادشاہ صرف مصر کا بادشاہ تھا، یعنی علامتی طور پر مصر کا بادشاہ وہ شخص تھا، لیکن پریکٹیکلی اس پورے مصر کے حکمران حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ ناظرین دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے آپ، کہ جو بھائی جو ہے انہوں نے 10 بھائیوں نے حسد کے لیے اپنے اس بھائی کو کنویں میں دھکیل دیا تھا اور وہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے تھے، آج وہ مصر کے ایک طرح سے حکمران بن چکے تھے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ 7 سال جو گزرے جس میں فراوانی تھی، اس میں آپ غلہ اسٹاک کرتے رہے۔ بڑی تفصیل ہے کہ کیسے کرتے رہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو بس میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ غلہ اسٹاک کرتے رہے، اور جب اگلے 7 سال آئے قحط کے تو اس میں وہ غلہ استعمال ہوتا رہا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اگلے 7 سال آئے تھے قحط سالی کے، یہ اتنی بڑی قحط سالی تھی کہ خالی مصر ہی نہیں بلکہ فلسطین کے علاقے میں بھی قحط پڑ گیا۔ اب فلسطین کا علاقہ کون سا تھا؟ فلسطین کا علاقہ وہ تھا جہاں پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب اور ان کے 11 بھائی رہتے تھے۔ جب فلسطین میں بھی قحط سالی ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس غلے کی بڑی فراوانی ہے اور وہ بڑا سخی ہے، تو تم سارے بھائی جاؤ مصر میں جا کر اور ان سے غلہ لے کر آؤ۔ اب دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ مصر جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ اب یہ 10 بھائی، 11واں بھائی جو بن یامین ہے وہ حضرت یعقوب کے پاس ہی رہتے ہیں، اور 10 بھائی جو ہے وہ جاتے ہیں اور فلسطین سے مصر کی جانب جاتے ہیں۔ جب مصر میں پہنچتے ہیں تو حکمران حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ اجنبی 10 بھائی آئے ہیں، تو آپ ان سے جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں بلکہ یہ فلسطین سے آئے ہیں، اور ذرا سا غور کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان 10 بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو 10 بھائی ہیں یہ حضرت یوسف کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کہ جب انہوں نے کنویں میں دھکیلا تھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، لیکن آج وہ بھری جوانی کے ساتھ موجود تھے۔
ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، مگر وہ 10 بھائی ان کو نہیں پہچان سکے۔ انہوں نے پوچھا گھر میں اور کون کون ہے؟ تو ان بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے ایک بوڑھے والد ہیں جو نابینا ہو چکے ہیں، اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ان کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہے، اور ہمارا ایک اور بھائی بھی تھا جو کہ جس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ 10 بھائیوں نے حضرت یوسف کو بتایا ہمارا ایک اور بھائی بھی تھا جس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں مسکرائے اور ان کو غلہ دے دیا، اور غلے میں سامان ہی میں وہ قیمت بھی واپس رکھ دی، یعنی ان کی رقم بھی واپس رکھ دی، ان سے رقم نہیں لی گئی، اور یہ بھائی چلے گئے۔ جب یہ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگلے سال اگر تم غلہ لینے آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ یعنی چھوٹے بھائی کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس سگے بھائی بنیامین کو بلانا چاہ رہے تھے، اور کہا کہ اگر اسے نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ 10 کے 10 بھائی جاتے ہیں اپنے والد کے سامنے، یہ غلہ جب کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں غلہ بھی پورا ہے اور اس میں رقم بھی موجود ہے۔ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا بادشاہ تھا، بڑی اس نے خاطر مدارت کی اور رقم بھی واپس کر دی، لیکن ابا جان اس نے یہ کہا ہے کہ آئندہ غلہ لینے آؤ تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، اپنے چھوٹے بھائی کو، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام پھر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب میں بنیامین کو تو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، پہلے بھی تم نے دھوکے سے حضرت یوسف کے ساتھ کچھ برائی کی تھی، اب یہ بنیامین کو میں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن وہ بھائی بہت قسمیں کھانے لگے، کہنے لگے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، بادشاہ نے کہا ہے کہ بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل پر پتھر رکھ کر بنیامین کو ساتھ کیا، اور دوبارہ سے اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے اب یہ 11 بھائی مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ 11 بھائی وہاں پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر پہچان گئے۔ یہ چھوٹا بھائی ان کا سگا بھائی تھا جو کہ ان کی والدہ حضرت راحیل کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ کی کہ یہ 11 بھائی تھے، آپ نے 2 بھائیوں کو الگ بٹھایا، 2 کو کہا ادھر بیٹھ جاؤ، 2 کو کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ جب یہ 2 کو بٹھایا تو بنیامین اکیلے رہ گئے، تو بنیامین کو کہا کہ تم ایسا کرو میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، یعنی اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور پھر اسی طرح سے کمروں میں ان کو مہمان خانے میں رکھا گیا، تو 2 بھائیوں کے لیے کمرے میں رکھا گیا، اور جو بنیامین تھے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور بنیامین کو رازداری کے ساتھ بتا دیا کہ میں تمہارا بچھڑا ہوا بھائی یوسف ہوں، لیکن تم اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ چنانچہ بنیامین بڑے خوش ہوئے، اور دوسرے دن غلہ دوبارہ بھرنے لگے۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، اور پیالہ رکھنے کے بعد وہ جب جانے لگے تو پیالہ جو ہے وہ کھو جانے کی وجہ سے سپاہیوں نے سب کی تلاشی لی، اور جب سب کی تلاشی لی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا جو کہ حضرت یوسف ہی نے رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب جب وہ پیالہ نکل آیا تو سپاہیوں نے کہا کہ تم تو چور ہو، تم نے یہ پیالہ چرایا ہے۔ تو وہ بھائیوں سے کہا کہ تمہارا یہ بھائی چور ہے، اور یہ بتاؤ چور کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد یعقوب کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ وہ چور ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ لہٰذا اس شریعت کے مطابق بنیامین کو انہوں نے کہا کہ اب بنیامین یہیں رہے گا، تم 10 بھائی چلے جاؤ۔ تو وہ بھائی بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس چھوٹے نے یہ چوری کی ہے، اور اس کا جو دوسرا بھائی تھا جس کو بھیڑیا کھا گیا تھا وہ بھی چوری کیا کرتا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مسکرائے دل ہی دل میں کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھائی جو ہے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر ابا جان کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو وہ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 10 بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ میں بھی مصر میں رہوں گا، اور 9 بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور ابا جان سے ساری بات بیان کرو۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے بھائی وہاں جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خط ہے، میری درخواست ہے کہ دوبارہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور التجا کرو کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ یہ بھائی دوبارہ واپس آتے ہیں مصر میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا خط دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کا خط پڑھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے ایسی حال میں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں۔ اور وہ سارے کے سارے بھائی اس وقت بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور شرمندہ ہو کر
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قصور کیا ہے آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھ پر یہ کرتا رکھ دینا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر سارے کے سارے اہل و عیال کو لے کر سب کے سب مصر آ جاؤ۔ چنانچہ یہ بھائی جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ سمیت، جو کہ بچے پوتے پوتیاں سب ہوتے ہیں، کوئی 95 افراد کا یہ قبیلہ مصر آتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں ان کا استقبال کرتے ہیں تو اس زمانے کی روایات کے مطابق بادشاہ سلامت کے سامنے جب دربار میں آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں، اور حضرت یوسف کی جو سوتیلی والدہ تھیں جن کا نام لیا تھا وہ ہوتی ہیں، اور 11 بھائی ہوتے ہیں، اور یہ دربار کے اندر جب آتے ہیں تو اس زمانے کی روایت کے مطابق بادشاہ سلامت کے آگے اس طرح سے باؤ کرتے ہیں۔ باؤ کرنے والے لوگ کون تھے؟ ایک والد، ایک والدہ اور 11 بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یاد ہے تم نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے اس خواب کی تعبیر، ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ کا یہ خواب اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حسد کی وجہ سے وہ بھائی جس برائی میں مبتلا تھے ان کو ان کی سزا ملی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر کے اندر انہوں نے ان سب کو وہیں بسا لیا، اور اس طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اسرائیل کے لوگ تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یہ پھر فلسطین سے نکل کر مصر میں آباد ہو گئی، اور یہ چونکہ 12 بھائی تھے تو ان 12 بھائیوں کی جو نسلیں بنی وہ 12 اسرائیل کے قبیلے بنے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 کے 12 قبیلے فلسطین سے نکل کر مصر میں آ کر اب یہاں پر سکونت انہوں نے اختیار کر لی۔ آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے نابلس۔ نابلس کے اندر یہ نابلس جگہ کا نام ہے، یہاں پر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے کا یہ بیرونی منظر ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم چلیں تو یہ ہے وہ مقبرہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ اس کا ایک پکچر ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، اور یہ دوسری پکچر دیکھیں آپ، یہ وہی مقبرہ ہے دوسرے اینگل سے، اور یہ ایک تیسری پکچر ہے جو کہ اسی مقبرے کی تیسرا اینگل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے مصر میں اپنے تمام بھائیوں کو، یعنی کہ 12 کے 12 قبیلوں کو بسایا، اور یہ سارے کے سارے قبیلے کے لوگ، اسرائیل کے لوگ اس وقت تک یہاں رہے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں آیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک وہ فلسطین سے نکل کر مصر کے اندر تمام کے تمام بھائی موجود رہے اپنی اولادوں کے ساتھ۔ جی ناظرین، یہ تھا احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کہ ہم نے 2 حصوں میں پیش کیا۔ یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیغمبر کے ساتھ آپ کے سامنے قصص الانبیاء میں حاضر ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔